اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ متعنا ہم نے مال و دولت سے نوازا ہؤلاء ان کو وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو حتی یہاں تک کہ طال طویل ہو گئیں علیہم ان کی العمر ان کی عمریں افلا یرون کیا وہ نہیں دیکھتے انا نأتی کہ بے شک ہم آ رہے ہیں الارض زمین کی طرف ننقصها اسے گٹاتے ہوئے من اطرافها اس کے کناروں سے افہم کیا وہ ہیں الغالبون غلبہ پانے والے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے انما انذرکم بے شک میں ڈراتا ہوں تمہیں بالوحی صرف وحی سے ولا یسمع اور نہیں سنا کرتے الصم بہرے الدعاء پکار کو اذا جب ما ینذرون انہیں ڈرایا جائے وَلَئِن اور اگر مَسَّتْهُمْ چھو جائے انہیں نفخۃ ایک جھونکا ہی من عذاب ربک آپ کے رب کے عذاب کا لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر انا کننا بے شک ہم ہی تھے ظالمین ظالم صدق اللہ العظیم پڑھ دیو یار سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 4 سورہ الانبیاء آیات 44، 45 اور 46۔ درس قرآن کی ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن فہمی کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں کفار کو مخاطب فرما کر حق اور توحید کی بھی دعوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دلائل بھی پیش فرمائے اور ان کے بت پرستی کی مذمت بھی فرمائی اور ان کی اس دعوے کو بھی جھوٹا قرار دیا اور رد فرمایا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے خدا ہیں مختلف اور وہ مختلف ہماری
دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور ہمیں مختلف فائدے دیتے ہیں۔ آج کے درس قرآن میں تلاوت کردہ ان تینوں آیات میں رب ذوالجلال نے انہیں جو فائدہ عطا فرمایا جو کافروں کو، جس سے وہ لطف اندوز ہوتے رہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلکہ متعنا، ہم نے انہیں نوازا، متعنا، ہم نے نوازا ساز و سامان سے، ہؤلاء، ان کو، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، یعنی ان لوگوں کے پاس جتنے انعامات تھے وہ بھی رب ذوالجلال کے دیے ہوئے تھے، ان کے والدین، دادی دادا، نانی نانا، میدوار، کردار باردار جتنے بھی تھے، سب کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر عمریں گزر گئیں، ان کی عمریں طویل ہو گئیں، ان کی عمریں لمبی ہو گئیں۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں طویل عمریں بھی عطا فرمائی تھیں، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی انہوں نے ہماری دی ہوئی زندگی سے اور ہماری دی ہوئی نعمتوں سے لطف اٹھایا، ہم نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ افلا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا ناتی الارض ننقصھا، کہ ہم زمین کے کناروں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں، من اطرافہا، اس کے کناروں سے۔ دیکھیں جو اسلام نے غلبہ پایا، جب اسلام نے غلبہ پایا تو عالم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ جو کفر تھا آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ پوری دنیا پہ غالب تھا، ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ پھر جس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بچوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرتے ہیں، تو پوری دنیا میں ایک مسلمان حضرت علی تھے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راہبر و رہنما تھے۔ پھر عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سب سے پہلے اسلام قبول کرتی ہیں، پھر 2 مسلمان ہو گئے۔ پھر مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصیب جاگ اٹھتا ہے اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں، ان پر نظر رحمت ہوتی ہے، اور پھر یہ 3 مسلمان ہو گئے۔ پوری دنیا کے مقابلے میں کتنے تھے مسلمان؟ 3 مسلمان تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ایمان کی حالت میں حضور کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے والے اور حضور کی صحبت حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ تو پھر یہ جو اسلام بڑھتا چلا گیا، گویا کہ کافروں پر زمین کم ہوتی چلی گئی، مسلمان زیادہ ہوتے چلے گئے، اسلام بڑھتا گیا۔ اور پھر یہ جو چراغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلایا تھا، اس کی روشنی اتنی بڑی کہ آج جو ہے دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ پریڈکشن ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا اور دوسرے نمبر پہ عیسائی چلے جائیں گے۔ اسلام کے غلبے کی وجہ سے کافروں کے لیے زمین کے کنارے کم ہو رہے ہیں۔ فَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم آ رہے ہیں زمین کی طرف اسے گھٹاتے ہوئے اس کے کناروں سے۔ افہم الغالبون، کیا وہ ہیں غلبہ پانے والے؟ اس آیت کو پڑھ کر دکھ بھی ہوتا ہے کہ قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی فتوحات بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں، اور مسلمان ایک کے بعد دوسرے ملک پہ قبضہ کرتے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دور میں جو مملکت اسلامی کی سرحدیں تھی، ایک طرف فلسطین کا کنارہ تھا اور دوسری طرف ہندوستان اور افغانستان کا کنارہ تھا، یہاں تک کہ چائنا تک حضور کے صحابہ اکرام پہنچ چکے تھے۔ لیکن آج وہی جو سلطنت ایک حکمران کے زیر نگیں قائم ہوئی تھی، وہ آج اپنے مفاد پرستی میں مختلف ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔
خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل انما انذر بالوحی، اے محبوب آپ فرما دیے میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، میں ساری کی ساری جتنی باتیں کرتا ہوں وہ خدا کی باتیں ہیں۔ ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنا کرتے بہرے دعوت کو، پاک دعوت کو، پکار کو۔ ایک بات کافروں کے لیے ہے لیکن سمجھ ہم بھی سکتے ہیں، کافروں کے لیے یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت حق رکھتے تھے، وہ جھٹلا دیتے تھے۔ گویا کہ جو بندہ حق کی بات سنی انسنی کر دے وہ بہرا ہوتا ہے، قرآن کی نظر میں، خدا کی نظر میں، شریعت کی نظر میں وہ بندہ بہرا ہوتا ہے۔ جس کو حق بات کہی جائے اور اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہرا ہونے سے محفوظ رکھے۔ اذا ما ینظرون، جب بھی انہیں ڈرایا جائے، جب بھی انہیں کوئی بات کی جائے، قیامت سے ڈرایا جائے، انذار والی بات کی جائے تو وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے حضور آپ فرما دیں کہ وہ بہرے ہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ، اللہ فرما رہا ہے کہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن میرے ایک عذاب کے جھونکے کو نہیں سہ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اے محبوب اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک چھوٹا سا جھونکا انہیں چھو جائے، ان کی حالت کیا ہو جائے؟ لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہہ اٹھیں یا ویلنا، ہائے ہم پر افسوس، انا کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی۔ ان کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ ان کی پوری تصویر آئینہ کی طرح ان کے سامنے رکھی اور انہوں نے کہا آپ غلط ہیں، اپنی غلطی پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج بھی قرآن تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اس غلط راستے، غلط روش کو چھوڑ دو اور اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ رب کائنات تمہیں جنت کے راستے کی دعوت دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین متین پر استقامت عطا فرمائے اور قرآن مجید کی سنگت سے فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔